بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، کامران شہزاد صاحب نے ایک ویڈیو کلپ اپلوڈ کیا ہے جس پر عنوان یہ قائم کیا گیا کہ علماء کی زبان میں بدتمیزی کیوں، اور اس ویڈیو کلپ میں اپنی طرف سے بڑی معصومیت کا اظہار کیا ہے، اور اسی ویڈیو کلپ میں فقیر نے جو بو علی سینا آف کراچی کا خطاب دیا تھا اسے بھی زیر بحث لایا گیا ہے، اور بڑی معصومیت کے ساتھ یہ پیغام دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ فقیر ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سادہ لوح افراد اس جھانسے میں آ جائیں اور ان کے اذہان میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، مگر اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ فقیر نے ان کی طرف سے کیے گئے بیانات کے متعلق جو نشاندہی کی ہیں وہ قطعاً بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتی۔ کامران شہزاد صاحب، ذرا کتب جرح و تعدیل کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف راویان حدیث پر جرح کے مختلف الفاظ موجود ہیں جن سے کتب جرح و تعدیل مملو ہے۔ حافظ ذہبی علیہ رحمہ کی میزان الاعتدال کو ہی لے لیجئے، جو پاکستان سے 4 جلدوں کے اندر شائع ہوئی، اب دوسرے اداروں کی طرف سے مختلف مجلدات میں شائع شدہ ہے۔ اگر آپ اسے اٹھا کر دیکھیں گے تو راویان حدیث کے مختلف الفاظ ان کے لیے منقول ہیں۔ کسی کو کذاب کہا گیا ہے تو کسی کے لیے دجال، کسی کو احمق قرار دیا گیا ہے تو کسی کے لیے لفظ شیطان، یہاں تک کہ اگر کسی کا حافظہ خراب ہو گیا تو کتب رجال میں اس کے سوء حافظہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ کیا دوسرے کو ایسا کہنے کی وجہ سے کامران شہزاد صاحب اور ان کے معاونین کی نظر میں تمام جارحین مثل امام اعظم مثل امام یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم رازی، امام ابو زرع رازی، عبد الرحمن بن مہدی، امام بخاری، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین وغیرہم محدثین و جارحین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدتمیز قرار پائیں گے؟ کامران شہزاد صاحب اگر اس زمانے میں جناب ہوتے اور موجودہ دور کی سہولیات بھی مہیا ہوتی تو کیا بعید ہے کہ ان کے لیے بھی جناب ایسی ہی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دیتے اور عنوان یہ قائم کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ائمہ جرح و تعدیل کی بدتمیزیاں۔ کامران شہزاد صاحب اور ان کے معاونین حضرات، یہ بدتمیزی نہیں ہوتی بلکہ راویوں اور ہم عصر لوگوں کے کردار کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے، اور اس نشاندہی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جس سے دین کے مسائل لیے جا رہے ہیں ان کے متعلق دوسرے لوگوں کی شہادتوں سے معلوم ہو جائے کہ وہ صاحب علم کے اعتبار سے وہ کس پایا کے ہیں۔ آیا وہ اپنی آراء اور بیانات کے ذریعے سے حقیقت میں مسائل دینیہ کو اصل حالت میں عوام الناس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یا اپنی خود ساختہ آراء و نظریات ان کو عوام میں پھیلا رہے ہیں؟ اسی غرض و مقصد کے پیش نظر ائمہ جرح و تعدیل نے ان کی پوری حقیقت وہ جرح و تعدیل کے اعتبار سے واضح کی ہے،
اور انہی ائمہ جرح و تعدیل کی قابل قدر خدمات کی ہی بدولت آج ہم روایات کو جانچتے پہچانتے اور کوئی بھی اس کے متعلق جو ہے فیصلہ قائم کرتے ہیں، اور انہی کی خدمات کی بدولت جھوٹے اور کذاب راویوں نے جو چورن بیچنے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوششیں کی ہیں ان سے بچتے ہیں۔ کامران شہزاد صاحب اور ان کے معاونین اگر اس بات کو بدتمیزی سمجھتے ہیں تو پھر ان کے نزدیک تو تمام جارحین بدتمیز قرار پائیں گے، اور کامران شہزاد صاحب جن جن جارحین کے اقوال بیان کر کے کسی روایت کے ضعف و کمزوری کو بیان کرتے ہیں وہ سب بدتمیزی پھیلانے کے مترادف قرار پائے گا۔ اگر فقیر کی طرف سے کہے گئے الفاظ پر ہی اعتراض ہے تو فقیر نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے صرف خاموشی اختیار کرنے والے کو بھی کتب ائمہ میں احمق کہا جانا بیان کیا گیا ہے۔ ارے حضرت فقیر تو جناب کو جانتا بھی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی جناب سے کوئی ملاقات یاد ہے، نہ ہی کوئی واقفیت رہی، نہ ہی کوئی میل جول رہا۔ فقیر کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ فقیر جناب سے بدتمیزی کرے؟ فقیر نے تو جناب کے نظریات و بیانات کو سن کر چند القابات سے جناب کو نوازا تھا، اور وہ بھی کوئی ایسے حتمی نہیں کہ فقیر ان پر بضد ہو جائے گا۔ فقیر ان سے رجوع بھی کر لے گا اور واپس لینے کو بھی تیار ہوگا اگر جناب فقیر کی طرف سے کیے گئے نقد اور گرفتیں جو ہیں ان کو دلائل اور براہین کی روشنی میں غلط ثابت کر دیں تو انشاءاللہ ہم اس سے رجوع کرنے میں بھی عار محسوس نہیں کریں گے۔ باقی کامران شہزاد صاحب اور ان کے معاون کی طرف سے اپنے ویڈیو کلپ میں یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہیں اور ان کی کیفیت میں نہ مانو والی ہو گئی ہے، جبکہ مسلمانوں کے حق میں ماننے والی کیفیت ہونی چاہیے۔ ارے حضرت یہ آپ کی صرف بولنے کی حد تک کی باتیں ہیں، جناب نے خود کب اس پر عمل کیا ہے؟ بلکہ جناب کا عمل جناب کے قول کی تردید کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کہ جناب نے المدونہ کا حوالہ دیا، فقیر نے اپنے ویڈیو کلپ میں بتایا کہ یہ حوالہ جھوٹا ہے، المدونہ میں یہ حوالہ موجود نہیں ہے، اور جناب نے المدونہ کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ آج تک آپ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ میں نے وہ حوالہ جھوٹا دیا تھا، اور یہ فقط اس لیے کہ اب یہ آپ کی ذات اور انا کی بات ہے۔ اوروں کو تو نصیحت جناب کرتے ہیں، اور اپنے بارے میں دیکھیں کہ آپ کا عمل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے، اور اپنے بیانات و تحقیقات کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنے کی غرض میں چھپے انداز میں مختلف بزرگوں کو تنقید کا نشانہ جناب بناتے ہیں۔ آپ آئیں، ابتدا فرمائیں، جن باتوں کی فقیر نے آپ کے حوالے سے نشاندہی کی ہے انہیں دلائل اور براہین کی روشنی میں ثابت کریں یا اپنی غلطی تسلیم کریں، حالانکہ جناب کی حق پسندی تو فقیر پر پہلے ہی واضح ہو چکی ہے۔ خیر چلیں، باقی باتیں تو جو ہیں وہ بحث طلب ہو سکتی ہیں، لیکن جناب کا المدونہ کا حوالہ جو جناب نے دیا وہ حوالہ دکھا دیں کہ ہم سے حوالے کا مطالبہ کیا گیا، یہ حوالہ ہم پیش کرتے ہیں۔ چلو جناب کو فقیر یہ بھی خوشخبری سناتا ہے کہ جس دن جناب وہ حوالہ دکھا دیں گے اور فقیر آپ کی ویڈیو کے اندر بھی اسے دیکھ لے گا تو اسی دن انشاءاللہ العزیز جناب کی زیارت کے لیے کراچی روانہ ہوگا، اور آپ کے لیکچر میں ہی آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا۔ پھر تو جناب راضی ہو جائیں گے نا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ فقط آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ کھوکھلی باتیں ہیں، حقیقت میں آپ نے جو جھوٹ بولا ہے اس کو قبول کرنے کے لیے اب آپ تیار نہیں ہیں۔ باقی خالی چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنی معصومیت اور مظلومیت کا تاثر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ باقی رہی بات کہ اتحاد بین المسلمین کی،
تو الحمدللہ فقیر کو جاننے والے تمام علماء اس بات سے آگاہ ہے کہ فقیر اس کا قائل و فاعل ہے، بلکہ نہ صرف قائل و فاعل بلکہ پرجوش طریقے سے اس کا حامی ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہیں۔ بلکہ فقیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے کئی احباب اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ایک سنی صحیح العقیدہ عالم دین نے فقیر کا ایک مسئلہ جس کا تعلق نہ تو ضروریات دین سے تھا اور نہ ہی ضروریات اہل سنت سے تھا، اس میں رد کیا، مگر فقیر نے وسائل اور دلائل کے باوجود فقط اس لیے خاموشی اختیار کی کہ انتشار و افتراق کی فضا جو ہے وہ پیدا نہ ہو جائے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ فقیر صرف مسلمانوں میں باہمی اتحاد کا قائل ہے، ملحدوں، بے دینوں، بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد کا قائل نہیں ہے، اور نہ ہی فقیر کسی ملحد، بد دین اور بد مذہب کے مسلمانوں کی صفوں میں گھسنے کو اتحاد بین المسلمین کا نام دیتا ہے۔ کچھ مادر پدر آزاد قسم کے لوگ اپنے ملحدانہ نظریات کو لوگوں میں پھیلا کر اتحاد بین المسلمین کا درس دیتے نظر آتے ہیں، جن کا اس درس و نصیحت سے مقصد اپنے نقلی مال کو اصلی لیبل لگا کر مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ چلانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ فقیر اتحاد کا قائل نہیں ہے۔ پھر اسی ویڈیو کلپ میں کامران شہزاد صاحب علماء کا احترام کرنے کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر حضرت والا خود تو جناب نے امام ابن نجیم رحمہ اللہ جیسے بزرگ علماء جو ہیں ان کے بارے میں ٹپوری انہیں قرار دیتے ہوئے جناب نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ کامران شہزاد صاحب یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ کیا اسے ہی علماء کا ادب کہتے ہیں؟ جناب درس تو علماء کے ادب کا دے رہے ہیں۔ جب جناب کو کوئی ٹپوری کہے تو جناب اور جناب کے معاونین کو اخلاقیات کا درس دینا یاد آ جاتا ہے، اور جناب اس وقت مظلوم بھی بن جاتے ہیں اور چہرہ شریف بھی جو ہے وہ معصومانہ بنا لیتے ہیں۔ جناب خود اپنے آپ پر بھی یہ اصول لاگو کریں نا کہ ایک طرف جناب جب ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں تو اسے شیخ الاسلام جیسے القابات جو ہے وہ جناب کی زبان سے نکلتے ہیں، ادا ہو رہے ہوتے ہیں، دوسری جانب جب سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نام آتا ہے تو فقط احمد رضا خان نے کہا۔ یہ کیا یہی طریقہ کار ہے؟ اگر جناب بنے بغیر تحقیق اور محققانہ نظریات پیش کر رہے ہیں تو دونوں ناموں کو لیتے ہوئے اتنا فرق کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے تو واضح پتہ چلتا ہے کہ جناب فریق ہیں، پس جب فریق ہیں تو نیوٹرل رہنے کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ تو احباب ذی وقار یاد رکھیں کہ فقیر بھی اختلاف رائے اور اس کے اظہار کا قائل ہے، مگر اس کا ایک دائرہ ہے۔ مثلا ایک شخص جو آرٹس میں میٹرک بھی اس نے جو ہے وہ سیپلی کا، یعنی میٹرک کے اندر بھی وہ سیپلی کا حامل ہے، اور انڈر میٹرک ہو، اگر وہ کسی ایم بی بی ایس یا سرجن ڈاکٹر کے کسی مریض کے لیے لکھے گئے جو نسخہ ہے اس پر کہنا شروع کر دے کہ ہائی شوگر کے اندر انسولین کی جگہ شکر کا چمچ اس کو دے دیں، تو اس کو اختلاف رائے نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ مریض کا بیڑا غرق کرنے کے مترادف ہوگا، اور اسے کوئی بھی ذی شعور آدمی جو ہے وہ اختلاف رائے قرار نہیں دے سکے گا۔ یوں ہی ایک شخص جو علم نحو سے نابلد ہے اور صرف چند الفاظ کی گردانے جو ہیں اس کو اس نے رٹا لگایا ہوا ہے، تو اسے کوئی بھی ذی شعور انسان کسی ماہر علم نحو سے علم نحو کے اندر اختلاف کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا اختلاف رائے نہیں بلکہ جہالت و حماقت ہوگی۔ اسی طرح جو شخص دینی علوم و فنون کا ماہر ہو، اس سے اگر کوئی اردو میں ترجمہ قرآن کو بمشکل پڑھ سکنے والا
وہ جو ہے وہ اختلاف کسی مسئلہ کے اندر اختلاف کرتا ہے تو فقیر اس کی بھی اجازت کا قائل نہیں ہے، کیونکہ وہ جاہل شخص اختلاف نہیں کر رہا ہوگا بلکہ اپنی جہالت کو جو ہے وہ عیاں کر رہا ہوگا۔ پھر یوں ہی جناب جیسا علامہ و فہامہ اگر سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے اختلاف کرے تو اس کی بھی اجازت جو ہے کا فقیر قائل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب تک جناب کے جو بھی فرمودات سن سکا ہوں ان سے واضح ہے کہ جناب میں ایسی قابلیت کی صلاحیتیں ہی موجود نہیں ہیں۔ جناب میں تو اتنی بھی قابلیت نظر نہیں آتی کہ ایک عربی عبارت جو ہے اس کو ہی صحیح سمجھ سکیں، یا محدثین و فقہا کی آسان اصطلاحات جو ہیں ان کو ہی جناب سمجھ سکیں۔ اب تک جناب نے سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر جو بھی اعتراضات قائم کیے ہیں اور فقیر جنہیں سن سکا ہے وہ تو صرف اور صرف جہالت پر مبنی ہے اور اختلاف رائے کہلانے کے لائق وہ اختلافات نہیں ہے۔ پھر اگر پھر بھی جناب سیدی اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر اعتراض کرنے کا جناب کو شوق جو ہے وہ چرایا ہوا ہے تو اپنے اندر کم از کم اتنی صلاحیتیں تو پیدا کریں کہ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحریر کو پڑھ کر سمجھ سکیں۔ ابھی قریب جناب نے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ کشف اور الہام کے حوالے سے فتاوی رضویہ کی ایک عبارت پر اعتراض قائم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپلوڈ کیا، اس میں بھی جناب کی جہالتیں ہی عیاں ہوئی ہیں۔ چلے حضرت ہم جناب سے مکمل فتاوی رضویہ جو ہے پر بات نہیں چلاتے، صرف 20 صفحات کی نشاندہی ہم کر دیتے ہیں، ان 20 میں سے بھی صرف 10 صفحات جناب پڑھ کر ہمیں سمجھا دیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ سنا ہے کہ جناب صرف ایک ہفتے کے اندر پورے فتاوی رضویہ شریف کا دورہ بھی کرواتے رہے ہیں۔ اس بارے میں براہ راست آمنے سامنے اگر جناب چاہیں تو بھی فقیر جو ہے وہ اس بات کو قبول کرے گا، تو بھی کوئی بات نہیں، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ آپ بسم اللہ پڑھ کر اس کا اعلان کر دیں۔ اگر آپ اعلان نہ کرنا چاہتے ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پرسنل میں رابطہ کر لیں۔ ارے حضرت جب جناب میں اتنی صلاحیت ہی نہیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ دیگ میں سے ایک دانہ ہی دیکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے اور وہ اس ویڈیو کلپ سے عیاں ہے، تو پھر منہ اٹھائے اعتراض جڑتے رہنا کہاں سے اختلاف رائے بن جائے گا۔ ہاں اختلاف رائے کا حق ہے، مگر اس ثقہ متدین اور متباہر عالم دین کو جس کے پاس دلائل و براہین بھی موجود ہوں، اگر وہ اپنے دلائل و براہین کی بنیاد پر اختلاف کرتا ہے تو فقیر کبھی بھی اس سے ایسے اختلاف کا حق چھیننے کا قائل نہیں ہے، مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرہ اور گٹر کا کیڑا جو ہے وہ منہ اٹھا کر اصحاب علم و فضل پر اعتراض جڑنے چل پڑے اور کہے کہ مجھے بھی اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ ارے حضرت فقیر بھی اپنے معاصرین کے ساتھ اختلاف رائے رکھتا ہے اور ان کے پاس بھی اختلاف رائے کا حق جو ہے اس کو سمجھتا اور مانتا ہے، مگر صرف دھاڑنے اور گلا پھاڑنے کی صورت میں نہیں بلکہ پوری متانت اور سنجیدگی کے ساتھ۔ اگر متقدمین کے ساتھ اختلاف کرتے بھی ہیں تو بھی اس فن کے جملہ مبادیات اور میسر آنے والے تمام حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پورے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ان کی علمی عظمت اور ان کے علمی مقام و مرتبے کو سراہتے اور مانتے ہوئے، مگر حضرت کامران شہزاد صاحب جناب کے بیانات اور لیکچرز جو فقیر سن سکا ان کے پیش نظر تو جناب کی کیفیت یہی ہے کہ اردو فتوے پڑھتے ہوئے جناب انہیں سمجھنے میں بھی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ایسی صورت میں عظیم القدر اور جلیل المرتبت شخصیات اور مستند علماء دین کے ساتھ جناب کا اختلاف چھ مانی دارد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔